السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہر ملک کے تاریخ میں کچھ ایسے بھی اہم دن ہوتے ہیں جن کی اہمیت کے پیش نظر قوم اس کو یاد رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں 15 اگست 1947 عیسوی کا دن نہایت اہم ہے، کیونکہ 15 اگست ہندوستان جنت نشان کا یوم آزادی ہے۔ جب 15 اگست کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے کرنوں کی سنہری چادر میں لپٹی ہوئی ایک یادگار تاریخ ہوتی ہے، جس کے باب باب میں اثار و قربانی کی طویل داستان ہوتی ہے، ورق ورق میں جان اثاری و سرفروشی کی کہانی ہوتی ہے، سطر سطر حرف حرف حریت پسندوں کی دوستی، حوصلہ مندی، صبر و استقامت اور جہد مسلسل کے واقعات سناتے ہیں۔ گلشن ہند کے باغبانوں، آج یوم آزادی کا 76واں سال گرا ہے۔ پورے بھارت کے گوشے گوشے میں، شہروں، دیہاتوں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ ترنگا لہرا کر قومی ترانے کے ساتھ جشن یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آخر 15 اگست کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور آج کے اس اجلاس کا مقصد کیا ہے، تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ 15 اگست ہی وہ دن ہے جس میں ہندوستانیوں کو اور اپنی قربانیوں اور مجاہدوں کا ثمرہ ملا۔ 15 اگست ہی وہ دن ہے جس کے لیے لاکھوں ہندوستانیوں نے قربانی دی۔ 15 اگست ہی وہ دن ہے جس کے لیے جیلیں بھری گئی۔ 15 اگست ہی وہ دن ہے جس کے لیے لاتعداد لوگوں کی جائیداد ضبط کی گئی۔ 15 اگست ہی وہ دن ہے جس کے لیے لاتعداد لوگوں کی جائیداد ضبط کی گئی۔ 15 اگست ہی وہ دن ہے جس کے لیے 1757 عیسوی میں پناسی کے میدان میں بنگال کے نواب سراج الدولہ اور ان کے فوج نے مار کے اڑائی کی۔ محترم دوستو، یہی وہ دن ہے جس کے لیے 1799 عیسوی میں شیر میسور سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے 1757 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک صرف تنہا مسلمانوں نے خون ریز لڑائیاں لڑی اور اس میں ہمارے عمرا، رؤساء اور علماء کرام نے گردنیں کٹائی۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے تحریکیں چلی تھی۔ 15 اگست ہی وہ دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں نے شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے بقول انگریز مورخ ٹامسن کہتے ہیں کہ 1864 سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکایا تھا۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے شیخ الہند اور ان کے رفقا کو مالٹا کی جیل میں قید بامشقت کی سزا برداشت کرنی پڑی۔ یہی وہ دن ہے جس کے لیے 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ شاعر کہتا ہے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ برادران ملت، غزہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری قربانیوں، تکلیفوں اور مشقتوں کے بعد بالآخر 15 اگست 1947 عیسوی کو رات 12:01 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد سے آج تک برابر یوم آزادی کی خوشی منائی جا رہی ہے، کیونکہ صدیوں پرانی محکومیت کا دور ختم ہو گیا تھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، برسٹ انڈیا
ختم ہو گیا. جس طرح یوم عاشورہ کو بنی اسرائیل کی فوج سے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے آزادی ملی، اسی طرح 15 اگست 1947 عیسوی کو رنگ کے گوڑے دل کے کالے انگریزوں کے ظلم ستم سے اہل ہند کو آزادی ملی. اور خود اسلام نے آزادی کی زندگی کو غلامی کی زندگی پر ترجیح دی. اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ اگر اسلام میں ترغیب دیتا ہے کہ جس کے پاس غلام ہو وہ انہیں آزاد کر دو، تو اس کے حکم پر عمل کرنے والا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا خدا تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. آزادی کا پہلو اسلام میں اس قدر جاندار ہے کہ اگر کوئی ہنسی مذاق میں اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کا ہنسی مذاق بھی اسلام کے نزدیک حقیقت پر محمول کیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا. عزیزان ملت، آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ وہ یہ کہ آج اس اجلاس کا مقصد کیا ہے. دوستو، آپ لوگوں کی میری معذورات سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ یوم آزادی میں علماء ہند نے اور اکابرین حضرات اور اہم کردار رہا ہے، مگر آج نہیں. آج انہی علماء کی اور مسلمانوں کی مخلصانہ اور خدمات کو ملک کی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا، اور مسافر جو اس کی کفن بردوش قافلے میں سرہ آ کر شامل ہو گئے تھے ان قافلے کا تاج پہنا دیا گیا. نیز اقوام ملل کی تاریخ بار بار تحریجات کی روشنی میں یہ بات بتا چکی ہے کہ جو قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ کبھی بھی مستقبل کامیاب سب نقوش شگفت نہیں کر پاتا. اس کے مقصد سے مدارس میں خوب اہتمام سے یوم آزادی منایا جا رہا ہے تاکہ اسی جنریشن اور نئی نسل کی تحریک آزادی میں اکابرین کی قربانیوں سے واقف کرایا جائے اور یہ پیغام دیا جائے کہ ہم بھی اس ہندوستان کے برابر حقدار ہیں، کرایہ دار نہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ.